تو فائنلی اب ضبط ڈرامہ سیریل میں اون کے ساتھ محبت آئلہ کو بھی ہو جانے والی ہے۔ اون کا جب وہ رویہ دیکھتی ہے کہ پورا خاندان آئلہ سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے کہ آئلہ نے تو پورے خاندان کے منہ پر کالک مل دی تھی اور اون نے اس پر احسان کیا ہے شادی کر کے، تو آئلہ کو اب فیل ہونے لگ گیا ہے کہ اون واقعی میں بہت اچھا انسان ہے۔ دوسری طرف شامی ہے کہ شامی تو اب موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کس طرح سے رملہ سے جان چھڑوا لے اور دوبارہ سے آئلہ کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ نہ جانے شامی کو کیا ہو گیا ہے۔ شامی اب چھپ چھپ کے چلا جاتا ہے آئلہ کے کمرے میں۔ آئلہ کے کمرے میں جب جاتا ہے تو آئلہ کہتی ہے کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے کمرے میں آئے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے احتشام۔ جس پر شامی کہتا ہے کہ آئلہ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، میں گھبرا گیا تھا اس دن کیونکہ سب لوگوں کا پریشر تھا مجھ پر۔ جس پر آئلہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ کے بعد اگر تم نے مجھ سے کوئی بات کرنے کی بھی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ احتشام اگر تم ابھی نہیں گئے تو میں شور مچا دوں گی اور پھر تائی جان کو بھی یہاں بلا لوں گی جن کو تم پر بڑا ناز ہے کہ تم بڑے شریف انسان ہو۔ اتنے میں ہی پیچھے کھڑی سروری جو کہ ان کی نوکرانی ہے ان دونوں کی باتیں سن لیتی ہے کہ کس طرح سے احتشام ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے آئلہ سے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، بس اپنی ماں کے کنٹرول میں آ کر اور اس سے ڈر کر اس نے یہ ساری باتیں کر دی۔ اب سروری یہ ساری باتیں سنتی ہے اور یہ ساری کی ساری باتیں اب وہ عارفہ بیگم کو بتانے چلی جاتی ہے۔ عارفہ بیگم کو کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ احتشام کہاں پر ہے؟ جس پر عارفہ بیگم کہتی ہے کہ ہاں، احتشام کو میں نے کسی ضروری کام سے باہر بھیجا ہے، آتا ہی ہوگا۔ جس پر سروری کہتی ہے کہ نہیں بی بی جی، وہ تو وہاں پر آئلہ کے کمرے میں آئلہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تھا پریشر میں آ کر کیا تھا۔ جس پر عارفہ بیگم ایک دم سے ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سروری تم اپنی ہوش میں تو ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ احتشام کیوں جائے گا آئلہ کے گھر میں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے پورشن میں نہیں جائے گا۔ جس پر سروری کہتی ہے کہ آپ نے تو منع کیا ہے لیکن میں اپنی گناہگار آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر آئی ہوں اور سب کچھ سن کر بھی آئی ہوں اور میری رپورٹ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ بہرحال اب عارفہ بیگم کو اتنا تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب سارا کچھ صاف صاف نظر آ گیا ہے۔ عارفہ بیگم سروری کو کہتی ہے کہ خبردار جو تم نے یہ بات گھر میں اور کسی کو بتائی، آج تم نے بتا دی ہے نا مجھے، اس کے بعد کسی کو پتا نہ چلے۔ جس پر سروری کہتی ہے کہ میں آپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں بی بی جی، کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا چلے گی۔ دوسری طرف اب شامی چونکہ آئلہ کے ہی پاس ہے تو وہاں پر اب آ جاتا ہے اون دیکھتا ہے شامی کو تو اس کا گریبان پکڑ کر اس کو بہت زیادہ مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ، خبردار جو میری بیوی کے قریب آنے کی بھی کوشش کی۔ اب جب اون اپنے شوہر ہونے کا حق جتاتا ہے تو آئلہ اب اس پوائنٹ پر اس پر فدا ہو جاتی ہے کہ کس طرح سے اون اس کی پروٹیکشن کر رہا ہے اور شامی کو ذلیل و خوار کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی جگہ شامی ہوتا تو شامی کبھی بھی ایسا نہ کرتا جو اون کر رہا ہے آئلہ کے لیے۔ اب شامی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اون آئلہ سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو، یہ تمہیں کیا کہہ رہا تھا؟ جس پر آئلہ بڑی ہی شرمندہ ہوتی ہے اپنے روڈ بیہیویئر سے جو کہ یہ اون کے ساتھ اتنے دنوں سے رکھے ہوئی تھی۔ کہتی ہے کہ کچھ نہیں، بس میرے سے معافی مانگنے آیا تھا، میں نے بھی معاف نہیں کیا اور اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جس پر اون ہنسنے لگ جاتا ہے اور آئلہ کی بھی ہنسی نکل جاتی ہے اور اب اس پوائنٹ پر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے۔ آئلہ کہتی ہے کہ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی اون کہتا ہے کہ کس حوالے سے؟ آئلہ کہتی ہے کہ جس دن سے ہماری شادی ہوئی ہے اس دن سے میں تم سے بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہوں، پورے گھر والے مجھے سمجھاتے ہیں لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم بہت ہی اچھے انسان ہو۔ تو دوستو دراصل اب اگلی ایپیسوڈز میں آئلہ کو اور اون کو ایک دوسرے سے پیار ہو جائے گا اور پھر ان کی لو سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی، لیکن رملہ کو یہ باتیں بالکل ہضم نہیں ہونی۔ رملہ نے اب کوئی ایسا چکر چلانا ہے کہ آئلہ اور اون ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں اور رملہ شامی سے طلاق لے کر اون سے شادی کر لے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجیے گا اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ضبط ڈرامہ سیریل کیسا لگ رہا ہے اور میری ریویو اینڈ پریڈکشن ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں۔ دراصل دوستو اپنا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو دوں تو مجھے ابھی تک یہ ڈرامہ کافی اچھا لگ رہا ہے، کافی سیریس اینڈ اچھی سٹوری بنائی گئی ہے جیو ٹی وی ڈرامہ کی۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا کہ جیو اتنے اچھے ڈرامہ بنائے، لیکن ضبط واقعی میں قابل تعریف ہے۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ڈرامہ ریویو اینڈ پریڈکشن کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔